گھر کے اندر دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، دنیا کی تنگی دور ہو جائے گی۔ نمازوں کا بھی اس ترتیب سے خود بھی اہتمام کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری تنگ دستی نہیں ختم ہوتی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کسی کو پریشان بھی نہیں کرتے، ہر ایک کے ساتھ محبت سے، خلوص سے، ہمدردی سے پیش آتے ہیں، اور کسی کے متعلق کبھی برا بھی نہیں سوچا، لیکن اس کے باوجود ہم پریشان رہتے ہیں۔ لوگ ہمارے ساتھ جو حسن سلوک جس طرح کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کرتے، محبت سے نہیں پیش آتے، تو یہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے۔ اب بہت سی کوتاہیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں وہ اپنی کوتاہی نظر نہیں آتی، اپنی غلطی ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم فرائض کے اندر بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ دیکھو، ایک تو فرض نماز ہے، ہم پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، لیکن ایسے پڑھتے ہیں کہ جس طرح ایک بندہ کسی چیز سے جان چھڑاتا ہے، نہ رکوع صحیح، نہ سجدے صحیح۔ رکوع کے بارے میں فرمایا کہ کمر ایسے جھک جائے کہ اگر پانی کا پیالہ اوپر رکھا جائے تو وہ بھی نہ گرے، اس میں ایک قطرہ پانی کا نہ گرے۔ یہ مردوں کے لیے۔ اب عورتوں کے لیے اس میں تھوڑا فرق ہے، ان کو اتنے جھکنے کا حکم نہیں ہے۔ اور اسی طرح سجدہ جو ہم کرتے ہیں، سجدے سے جب اٹھتے ہیں تو فوراً تھوڑا سا سر اٹھایا دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، جیسے مرغی دانے چگتی ہے یوں ٹھونگے مارتے ہیں۔ اور رکوع سے بھی بندہ جب اٹھتا ہے تو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، تو وہ بھی سیدھا کھڑا ہونے ہی نہیں پاتے، تو فوراً نیچے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کی یہ غلطیاں۔ اور پھر امام جب باجماعت پڑھتے ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ امام ابھی اللہ اکبر کہتا ہے نہیں رکوع کے لیے، یہ پہلے ہی نیچے جھک جاتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے، کئی کام اس سے پہلے کر لیتے ہیں، تو جب اس سے پہلے کرتے ہیں تو ابتدا تو نکل گئی۔ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، ان کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہر غلط کام سے، ہر شر اور فتنے سے، ہر بے حیائی کے کام سے روکتی ہے۔ وہ تب روکتی ہے جب صحیح پڑھی جائے، اور جب نہ پڑھی جائے صحیح تو بجائے روکنے کے الٹا بد دعا کرتی ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ وہ گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، جس طرح اس نے مجھے برباد کیا، جس طرح اس نے مجھے ضائع کیا، تو بھی اس کو برباد کر اور جہنم میں قید کر دے۔ اب ان چیزوں کا ہم خیال ہی نہیں کرتے، احساس ہی نہیں کرتے۔ اس کے برعکس اگر ہم گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل جائیں، روانہ ہو جائیں، سبحان اللہ، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک قدم اٹھے گا، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دے گا، دوسرا قدم اٹھے گا، اللہ درجات کو بلند کر دے گا،
اب مسجد تک جاتے ہوئے یا کوئی اور نیک کام کرنے کے لیے جائے گا تو اسی طرح اجر ملے گا، ہر قدم کے اوپر اسے درجات بلند ہوتے جائیں گے اس کے، اور گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ یہ گھر سے وضو کر کے جانے کی فضیلت ہے، تو ہم اس چیز کا بھی خیال نہیں کرتے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اب گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز کے لیے گیا، پچھلے گناہ، رات کے سارے گناہ معاف، ظہر کے لیے گیا، فجر سے لے کر ظہر تک کے سارے گناہ معاف، عصر کے لیے گیا، ظہر سے لے کر عصر تک سارے معاف، مغرب کے لیے گیا تو عصر سے لے کر مغرب تک کے سارے گناہ معاف، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے لیے گیا تو مغرب سے لے کر عشاء تک سارے معاف۔ یہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں معاف ہوتے۔ اب یہ نہ سمجھے کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو وہ معاف ہو جائے، کسی کو دکھ دیا، اذیت پہنچائی، ماں باپ کو ستایا، یہ معاف نہیں ہوتے، لیکن ان کے اوپر بندے کو ندامت ہو جاتی ہے اور توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب سچی توبہ کرتا ہے تو یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے صحیح طریقے سے نماز ادا کریں، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ تو ہم ویسے ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں بھائی، بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑی خطائیں ہوتی ہیں۔ آپ ان چیزوں کا خیال کریں، اور اس کے علاوہ، ان چیزوں کا خیال کرنے کے علاوہ، ایک اس کے ساتھ بہت ہی آسان سا وظیفہ بھی ہے۔ وہ کیا وظیفہ ہے؟ یا سمدو، یہ آپ نے 313 دفعہ پڑھنا۔ فجر کی نماز کے بعد اس کو آپ 313 دفعہ پڑھیں، یا اشراق کے بعد، جو اشراق کے عادی ہیں اشراق کے ٹائم پڑھ لیں، اشراق کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا پہلے پڑھیں، یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تو یہ یا سمدو 313 دفعہ پڑھتے وقت کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ یہ اللہ کی ذات ہے سمد، اللہ کو یہ نام اتنا پیارا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی تنگ دستی کو ایک دم دور کرتے ہیں، چند دنوں میں دور ہو جائے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا مالی بڑی تنگی ہے، یہ ایک اتنا پاورفل وظیفہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جیسا کہ میں نے نماز کی پوری ترتیب آپ کو بتائی اس طرح پڑھیں اور یہ وظیفہ بھی کریں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کے گھر میں تنگی آ جائے، آپ کے بچوں کو تنگی آ جائے، پورے گھر کے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی، یوں سمجھے کہ آپ نوٹوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ۔ ہاں، ایک بات کا یہ بھی خیال کریں، صرف آپ نے خود نہیں کرنا، اپنے بچوں سے بھی کروانا ہے۔ نماز کی پابندی، بچوں سے وظیفہ رہ جائے، چھوٹے بچے نہیں کر سکتے، جو بڑے ہیں سمجھدار وہ کریں، لیکن نماز کی پابندی کروائیں بچوں سے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ لوگ، گھر کے افراد جو ہیں، یہ اپنی ماں کو، اپنے والد کو، اپنے بڑے بھائی کو جو ان کے ماتحت ہیں، چھوٹے ہیں، ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اور یہ اگر نیک کاموں کے ان کو ترغیب دیتے ہیں تو یہی ان کو جنت کے اندر ساتھ لے کے جائیں، دونوں راستے بتائے، نیک کام کی برکت سے جنت کا راستہ، اور جنت وہ فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھی، جو نعمتیں اس کے اندر، نہ کسی دل کے اوپر کھٹکی، اور نہ ہی وہ کسی کے دماغ کے اندر آئی، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے، جو ادنا درجے کا آخری جنتی ہوگا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جائے گا، 100 سال تیز رفتار عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا وہ سایہ ہی نہیں ختم ہوگا۔ یہ برکتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہہ دینا، اور کہنا کہ جنت بالکل چٹیل میدان ہے، اس کو آپ نے تیار کرنا نمازوں کے اہتمام سے۔
ذکر و اذکار کے اہتمام سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا ملتا ہے، ایک تسبیح صبح کر لیں، ایک شام کو کر لیں، کئی میلوں میں باغات لگ جائیں گے آپ کے۔ تو اس طرح جنت تیار ہوگی اعمال صالحہ کی برکت سے۔ پھر گھر کے اندر دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، دنیا کی تنگی دور ہو جائے گی۔ نمازوں کا بھی اس ترتیب سے خود بھی اہتمام کریں، اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں، اور اس مبارک وظیفے کو نہ چھوڑیں، اس کو بھی کریں۔ اس کے اول آخر ایک ایک مرتبہ یا تین تین مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں، اور پھر اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ عطا کرتا جائے گا۔ آپ کے مانگنے میں دیر ہو جائے گی، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ آپ نے بھی فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، مجھے بھی دینے والا اللہ ہے، ساری مخلوق کو دینے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ ہم سب کو اپنے در پہ جھکنے کی، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ اور وظائف کو صحیح طریقے سے پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔